اگر آپ تباہی سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا ضروری نہیں کہ ابو عبداللہ کی جگہ کوئی زیادہ دور اندیش آدمی اہل غرناطہ کی قیادت سنبھال لے؟ نصرانیوں کے انتقام سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی رہنما انہیں غرناطہ کے لوگوں کی طرف سے کامل وفاداری کا یقین دلائے۔ طریف نے کہا، اگر آپ غرناطہ کے لوگ رہنمائی کے لیے بلائیں تو آپ اس خدمت کے لیے تیار ہوں گے؟ ابو داؤد کہنے لگا، جب میں یہ محسوس کروں گا کہ میں ان کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو میں بن بلائے بھی چلا آؤں گا۔ طریف نے کہا، لیکن میں نے سنا ہے کہ آپ کے زیر سایہ لوشا کے مسلمان بھی اپنے آپ کو زندگی کی بجائے موت سے زیادہ قریب محسوس کرتے ہیں۔ ابو داؤد کہنے لگا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے ابھی تک خلوص دل سے مجھے اپنا رہنما تسلیم نہیں کیا، اور میں پوری تسلی کے ساتھ ان کی طرف سے فرڈیننڈ کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ طریف نے اٹھ کر کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک غرناطہ کے تمام شہروں کے مسلمان متفق ہو کر فرڈیننڈ کے کسی ادنا جاسوس کو اپنا قائد نہیں بنا لیتے، اس وقت تک ان کی نجات ممکن نہیں۔ طریف کی توقع کے خلاف ابو داؤد نے اطمینان سے جواب دیا، ایسے موقعوں پر جذباتی باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میں فرڈیننڈ کا جاسوس صحیح، لیکن تم نے بھی اس کی خدمت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھو، کیا تم یہ محسوس نہیں کرتے کہ تم ابو عبداللہ کی جگہ ہوتے تو اہل غرناطہ کے لیے بہتر ہوتا؟ نہیں، میں ابو عبداللہ کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، ابو داؤد نے کہا۔ بہت اچھا، یوں ہی صحیح، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ ابو عبداللہ کو غرناطہ کا بہترین رہنما سمجھتے ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم کے منصب تک پہنچنے کے لیے ایسے آدمی کو سلطان بنانا ضروری سمجھتے تھے۔ اگر آپ کو یہ اطمینان ہوتا کہ آپ ابو الحسن اور الزغل جیسے حکمرانوں کی موجودگی میں بھی اس منصب تک پہنچ سکتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ غداری نہ کرتے۔ اور اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے میں صرف یہ کہنا کافی سمجھتا ہوں کہ موسیٰ جیسے آدمی کو آپ نے صرف اس لیے قتل کروا دیا کہ اس کی موجودگی میں آپ کسی معمولی عہدے تک پہنچنا بھی محال تھا، ورنہ یہ کون نہیں جانتا کہ وہ غرناطہ کا بہترین رہنما بن سکتا تھا۔ میرے دوست، ہم دونوں کے سامنے اپنے اپنے مقاصد تھے۔ تم اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ابو عبداللہ کے اعلی کار بنے اور میں اپنے مقصد کے لیے فرڈیننڈ کا اعلی کار بنا، اور اب بھی آپ کو اہل غرناطہ کی تباہی کا خطرہ نہیں۔ آپ کو صرف اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر ابو عبداللہ کا تخت چھن گیا تو آپ کی وزارت کی کرسی بھی چھن جائے گی۔ طریف نے کھسیانہ سا ہو کر کہا، تم شیطان ہو۔ ابو داؤد کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ایک چھوٹا شیطان بڑے شیطان کی عظمت کا اعتراف کر رہا ہے، اور پھر اسے سنجیدہ ہو کر کہا، طریف، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری منزل مقصود غرناطہ کی وزارت ہے، لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے لیے ابو عبداللہ کا بادشاہ رہنا ضروری ہے تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ ابھی مجھے یہ معلوم نہیں کہ فرڈیننڈ نے غرناطہ کی مسند کے لیے کس کو منتخب کیا ہے، لیکن وقت آنے پر میں اسے بتا سکوں گا کہ وزارت کے عہدے کے لیے تم سے زیادہ موزوں کوئی نہیں۔ تم ڈوبتی ہوئی کشتی کا سہارا لینے کی بجائے اس ملاح کا سہارا کیوں نہیں لیتے جس کے اشاروں پر ایسی کشتیاں ڈوبتی اور تیرتی رہیں گی؟ تم جانتے ہو کہ اب کسی شخص کے لیے غرناطہ کا بادشاہ یا وزیر بننے کے لیے فرڈیننڈ کی رضامندی کی ضرورت ہے۔ اگر تم چاہو تو وزارت کے لیے اس کی رضامندی حاصل کرنا مشکل نہیں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جو شخص موسیٰ کے قتل پر نادم نہیں ہوا، ابو عبداللہ جیسے احمق کو فرڈیننڈ کے حوالے کر دینے پر کیوں پشیمان ہوگا؟ طریف نے کہا، جب میں غدار تھا تو مجھے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ نصرانی اس قدر بدعہد اور سفاک ہیں۔ اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مالقہ میں انہوں نے میری قوم کے ساتھ جو سلوک کیا ہے میں اسے فراموش نہیں کر سکتا ہوں تو یہ غلط ہے۔ تم پھر جذبات میں آ گئے۔ مالقہ میں الزیغری اگر فوراً ہتھیار ڈال دیتا تو عیسائی مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے۔ طریف نے کہا، اچھا اب میں جاتا ہوں۔ ابو داؤد نے اٹھ کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، خدا حافظ۔ لیکن اچانک طریف کے دل میں کوئی خیال آیا اور اس کا ہاتھ ابو داؤد کے ہاتھ کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گیا۔ اس نے کہا، نہیں، آج سے شاید ہمارے راستے مختلف ہوں۔ ابو داؤد نے اطمینان کے ساتھ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، تمہاری مرضی، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم ایک لمبا چکر کاٹنے کے بعد مجھ سے آ ملو گے۔ اگر تم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے تو تمہارے لیے ابو عبداللہ کے پاس جانے کی بجائے فرڈیننڈ کے پاس جانا بہتر ہوگا۔ طریف دروازے کے قریب پہنچ کر رکا اور مڑ کر ایک ثانیے کے لیے ابو داؤد کی طرف دیکھنے کے بعد باہر نکل گیا۔ ابو داؤد نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد تالی بجائی۔ ایک نوکر کمرے میں داخل ہوا اور ادب سے سر جھکا کر اس کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ ابو داؤد نے کہا، تم کوتوال کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ مجھے فوراً 4 مستعد، سمجھدار اور دلیر آدمیوں کی ضرورت ہے۔ نوکر چلا گیا اور ابو داؤد قلم اٹھا کر لکھنے میں مصروف ہو گیا۔
تھوڑی دیر بعد 4 نصرانی جو لباس سے فوجی افسر معلوم ہوتے تھے اس کمرے میں داخل ہوئے۔ ابو داؤد اپنی تحریر پر نظر ثانی کرنے کے بعد ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ابو داؤد نے کہا، غرناطہ کا ایلچی ہمارے مہمان خانے میں ٹھہرا ہوا ہے اور اب کوچ کی تیاری کر رہا ہوگا۔ تم اس کا اس وقت تک پیچھا کرنا جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا رخ غرناطہ کی طرف ہے یا مالقہ کی طرف۔ اگر وہ مالقہ کا رخ کرے تو یہ سمجھ لو کہ ہمارے شہنشاہ کا دوست ہے۔ اس صورت میں تم میں سے صرف ایک آدمی کو شہنشاہ معظم کی خدمت میں میرا مکتوب پہنچانے کے لیے مالقہ جانا پڑے گا، اور اگر وہ شخص غرناطہ کا رخ کرے تو یہ سمجھ لینا کہ ہماری سلطنت کے لیے اس کا وجود خطرناک ہے۔ اس صورت میں تمہارا فرض ہوگا کہ تم اپنی جان پر کھیل کر بھی اسے غرناطہ جانے سے روکو۔ اس کے ساتھ صرف 5 آدمی ہیں، تم 2-3 اچھے تیر انداز اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھی اس وقت باخبر ہوں جب تیر اس کے سینے میں پیوست ہو چکا ہو۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اس کے باقی ساتھیوں پر حملہ نہ کیا جائے۔ اس کے بعد تم میں سے ایک آدمی مالقہ پہنچ جائے اور شہنشاہ کی خدمت میں میرا یہ خط پیش کرنے کے علاوہ باقی واقعات زبانی عرض کر دے۔ اب جاؤ، اگر طریف روانہ ہو چکا ہے تو بھی وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ لوشا سے نکلنے کے بعد طریف نے کئی کوس تک اپنے ساتھیوں میں سے کسی کے ساتھ بات نہ کی۔ رات کے وقت اس نے راستے کی ایک چھوٹی سی سرائے میں قیام کیا۔ سرائے کا مالک ایک مراکشی مسلمان تھا۔ طریف نے گھوڑے سے اترتے ہی کہا، ہم سے زیادہ ہمارے گھوڑوں کو خوراک اور آرام کی ضرورت ہے، ہم پچھلے پہر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ سرائے کے مالک نے کہا، آپ معزز آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ سرائے کے بہترین کمرے میں نصرانی فوج کے 2 افسر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو آپ کے لیے میں اپنے گھر کا ایک کمرہ خالی کر سکتا ہوں۔ آپ کے نوکروں کو سرائے میں جگہ مل جائے گی۔ طریف نے جواب دیا، میں صرف سونا چاہتا ہوں۔ سرائے کے مالک نے کہا، مجھے یہ ڈر ہے کہ سرائے میں آپ آرام کی نیند نہیں سو سکیں گے۔ وہ فوجی تھوڑی دیر میں بستی کے ایک عیسائی کے گھر سے شراب پی کر آ جائیں گے اور رات بھر نہ خود سوئیں گے اور نہ کسی کو سونے دیں گے۔ میرے گھر اور اس سرائے کے درمیان صرف ایک دیوار حائل ہے۔ شور تو آپ کو وہاں بھی سنائی دے گا، لیکن وہ رات کے وقت شراب کے نشے میں آپ کا دروازہ نہیں توڑیں گے۔ طریف نے کہا، بہت اچھا، میں تمہارا مہمان ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد طریف بستر پر لیٹنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اسے سرائے کی طرف سے شور سنائی دیا۔ غور سے سننے کے بعد اسے کسی عورت کی چیخیں سنائی دیں۔ اس نے سرائے کے مالک کو آواز دی۔ سرائے کا مالک برابر کے کمرے سے نکل کر اس کمرے میں داخل ہوا اور اس نے طریف کے سوال کا انتظار کیے بغیر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ آج وہ پھر کوئی شکار پکڑ کر لائے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ زبردستی لوگوں کی لڑکیاں اٹھا لاتے ہیں؟ سرائے کے مالک نے جواب دیا، ہاں، ایک فاتح قوم اپنے غلاموں سے اس قسم کے حقوق منوا لیا کرتی ہے اور وہ مزاحمت نہیں کرتے۔ اس بستی میں مسلمانوں کی آبادی بہت تھوڑی ہے اور ہر ایک اپنا گھر بچانے کی فکر میں دوسرے کا گھر جلتا دیکھ کر خاموش رہتا ہے۔ طریف نے کہا، کیا ان کی غیرت جواب دے چکی ہے؟ معلوم ہوتا ہے آپ کسی اور ملک سے آئے ہیں۔ جس قوم کا سلطان بزدل ہو اور امراء غدار ہوں، اس کے لیے غیرت کے الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ طریف نے اپنی تلوار اٹھاتے ہوئے کہا، میرے دوست، میں ایک مدت سے بھٹک رہا تھا، آج تم نے مجھے راستہ دکھایا ہے۔ طریف بھاگتا ہوا مکان سے باہر نکل کر سرائے میں داخل ہوا۔ عورت کی چیخیں اوپر کی منزل کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ طریف کے ساتھی شش و پنج کی حالت میں برآمدے میں کھڑے تھے۔ بزدلو، کیا سوچتے ہو؟ طریف یہ کہہ کر بھاگتا ہوا سیڑھیوں پر چڑھا۔ گیلری کے آخری سرے پر کمرے کا دروازہ تھا، لیکن ایک دریچہ کھلا تھا جس سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ لڑکی کہہ رہی تھی کہ مجھ پر رحم کرو، مجھے چھوڑو، مجھے جانے دو۔ طریف نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا اور وہ ایک دلخراش منظر کی تاب نہ لا سکا۔ اس نے پوری قوت کے ساتھ دھکا دے کر دروازہ توڑ دیا۔ شراب کے نشے میں مدہوش سپاہی عورت کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن پلک جھپکنے کی دیر میں طریف کی تلوار ایک کی گردن اڑانے کے بعد دوسرے کے پیٹ سے آر پار ہو چکی تھی۔ دہشت زدہ لڑکی ایک لمحے کے لیے بے حس و حرکت زمین پر پڑی رہی، پھر اس نے اپنے اوریاں جسم کی طرف دیکھا اور اٹھ کر چیخیں مارتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اتنی دیر میں طریف کے ساتھی تلواریں لے کر اوپر چڑھ رہے تھے۔ لڑکی نے انہیں دیکھتے ہی ایک جگر دوست چیخ کے ساتھ گیلری سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ طریف بھاگتا ہوا نیچے اترا۔ سرائے کا مالک نیچے کھڑا تھا۔ طریف نے قبا اتار کر لڑکی کے اوریاں جسم پر ڈال دی۔
सराय के मालिक ने झुककर उसकी नब्ज पर हाथ रखते हुए कहा, यह जिंदगी की कैद से आजाद हो चुकी है। तरीफ ने अपने साथियों से कहा, घोड़ों पर जीने डालो, हम अभी कूच करेंगे। और फिर वो सराय के मालिक की तरफ मुतवज्जे हुआ। अगर तुम में से कोई पूछे कि इन बदमाशों का कातिल कौन था तो कह देना कि गरनाता के गद्दार वजीर को अपनी कौम की एक लड़की की मजलूमियत ने फिर एक बार मुसलमान बना दिया था। थोड़ी देर बाद जब ये लोग बाहर निकल रहे थे, 8 सवार सराय के सामने रुके। उनमें से एक ने घोड़ा आगे बढ़ाकर गौर से तरीफ की तरफ देखा और कहा, इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? तरीफ ने तुर्श लहजे में जवाब दिया, तुम कौन हो? हम सिपाही हैं। ख्याल था कि रात यहाँ क़याम करेंगे, लेकिन मालूम होता है कि यहाँ आपको जगह नहीं मिली। बहुत जगह है और एक कमरा तो हमने अभी खाली किया है। ये कहकर तरीफ ने घोड़े को एड़ लगा दी। थोड़ी दूर जाकर तरीफ के एक साथी ने, जो दूसरों की निस्बत उससे ज्यादा बेतकल्लुफ था, अपना घोड़ा उसके करीब करते हुए कहा, क्या आप इस वाक़े के बाद मालका जाना मुनासिब समझते हैं? तरीफ ने कहा, तुम्हें मालका जाने के लिए किसने कहा? आपने कहा था शायद हमें मालका जाना पड़े। नहीं, हम गरनाता जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद तरीफ ने अपने साथी से कहा, हसन, तुमने अक्सर ये सोचा होगा कि मैं गरनाता का सबसे बड़ा गद्दार हूँ। हसन ने परेशान होकर कहा, आप मेरे आका हैं। नहीं हसन, मैं जानता हूँ तुम्हारी मजबूरियां तुम्हें अपने दिल की बात कहने की इजाजत नहीं देती। तुम जिंदगी की तल्ख राहों में भी मेरा साथ देने पर मजबूर थे, लेकिन फर्ज करो मैं आज से सही रास्ता इख्तियार करता हूँ तो तुम अपने लिए क्या फर्क महसूस करोगे? हसन ने झिझकते हुए जवाब दिया, मेरे आका, जमीर के बोझ तले दबकर और इसके बोझ से आजाद होकर चलने में बड़ा फर्क होता है। तरीफ ने कहा, हसन, नसरानी हमारे बदतरीन दुश्मन हैं। हसन ने कहा, मेरे आका, अगर गुस्ताखी ना हो तो मैं ये कहूंगा कि हमने खुद अपने साथ दुश्मनी की है। एक शख्स को अपना कातिल तस्लीम कर लेने के बाद उससे ये मुतालबा नहीं किया जा सकता कि तुम मुझे इस तरीके से कत्ल ना करो। और हमारी हालत तो ये है, हम अपने हाथ पांव बांध कर दुश्मन के सामने खड़े हुए हैं और हमने अपना खंजर भी उसके हाथ में दे दिया है। अब ये उसकी मर्जी है कि वो हमें आहिस्ता आहिस्ता ज़िबा करता है या हमारी शहरग फौरन काट डालता है। तरीफ ने जोश में आकर कहा, नहीं, हमारे खंजर अभी तक हमारे हाथों में है, हम लड़ेंगे। अगर इज्जत की जिंदगी नहीं तो इज्जत की मौत का रास्ता हमारे लिए बंद नहीं हुआ। खुदा आपको हिम्मत दे, लेकिन मुझे डर है कि अबू अब्दुल्ला आपका साथ नहीं देगा। वो हमारा साथ देने पर मजबूर है। थोड़ी देर बाद हसन ने चौंक कर कहा, हमारे पीछे कोई आ रहा है। तरीफ के इशारे पर उसके साथियों ने घोड़े रोक लिए। पीछे कुछ फासले पर सरपट घोड़ों की ताप सुनाई दे रही थी। हसन ने कहा, ये वही सिपाही होंगे जो हमें सराय के दरवाजे पर मिले थे। सराय के मालिक ने अपनी जान बचाने के लिए उन्हें बता दिया होगा कि नसरानी फौज के 2 अफसरों का कातिल कौन है, और आपने भी सराय के मालिक से अपना राज पोशीदा नहीं रखा। वो यकीनन ताक़ुब में आ रहे हैं। तरीफ ने कहा, ये देर से हमारा पीछा कर रहे हैं। लौशा से निकलते ही हमने इन्हें देखा था। रास्ते में भी मैंने इन्हें 2-3 बार देखा है। तुम सब एक तरफ हटकर दरख्तों की आड़ में खड़े हो जाओ। तरीफ की क़ियादत में उसके साथी रास्ता छोड़कर घने दरख्तों की आड़ में खड़े हो गए। सवार गुजर गए और तरीफ और उसके साथी दरख्तों की आड़ से निकलकर घोड़ों पर सवार हो गए। पिछले पहर चांद की धुंधली रोशनी में ये लोग कुशादा सड़क छोड़कर एक पगडंडी पर से गुजर रहे थे। तरीफ अपने घोड़े पर सर झुकाए बैठा था। जो जो मंजिल मकसूद करीब आ रही थी, उसका ज़हनी इज़्तिराब बढ़ता जा रहा था। वो उस मंजिल से गुजर चुका था जब एक इंसान ये सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जब अबू दाऊद से मुलाकात के बाद वो लोशा से निकला था तो उसके पांव डगमगा रहे थे। वो कभी सोचता कि मैं गरनाता जाऊंगा और अबू अब्दुल्ला से कहूंगा कि हमने अपने आप को धोखा दिया है, अब हमारे लिए जंग के सिवा कोई रास्ता नहीं। वो सैलाब जिसके बंद हमने खुद तोड़े थे अब हमारे घरों का रुख कर रहा है। जब फर्डिनेंड की अफवाज गरनाता में दाखिल हो जाएंगी तो ना तुम बादशाह रहोगे और ना मैं वजीर रहूंगा। वो शायद हमें आम इंसानों की तरह जिंदा रहने का भी हक ना दे, लेकिन क्या हम इस काबिल हैं कि दुश्मन के साथ लड़ सकें? उस दुश्मन के साथ जिसके लिए हमने अपने मजबूत तरीन कलों के दरवाजे खोल दिए। वो हमारी तमाम कमजोरियों से वाकिफ है, अब हम उसे धमकी भी नहीं दे सकते। फिर वो ये सोचता, क्या ये हो सकता है कि फर्डिनेंड इस कदर जलील साबित हो अगर मैं उसके पास जाऊं और उसे ये कहूं कि हम तुम्हारे लिए कौम की नज़रों में जलील हुए, हमने तुम पर एतबार किया और तुम्हारे लिए अबू मोहसिन और अज़्ज़ुगल से लड़ाई की। हमें यकीन था कि तुम्हारे साए में हम अमन की जिंदगी बसर कर सकेंगे। हमने उंदलुस में अमन के लिए अपनी सल्तनत का बेशतर हिस्सा तुम्हारे हवाले कर दिया और अब तुम गरनाता भी हमसे छीन लेना चाहते हो।
تم اندلس کے شہنشاہ ہو، یہ عہد شکنی تمہاری شان کے شایان نہیں ہے۔ دنیا کیا کہے گی، مورخ کیا لکھیں گے؟ کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو کہ اگر ہم تمہارا ساتھ نہ دیتے تو اندلس میں کوئی طاقت ایسی نہ تھی جو ابو الحسن کی فتوحات کے سیلاب کو روک سکتی؟ اگر کسی نے تمہارے خلاف آواز اٹھائی تو ہم نے اس کا گلا گھونٹنے سے دریغ نہیں کیا۔ اگر کسی نے تم سے سرکشی کی تو ہم نے اسے ذبح کر کے تمہارے قدموں میں ڈال دیا۔ کیا ہماری خدمت کا یہی صلہ ہے کہ غرناطہ کے دروازے ان بھیڑیوں کے لیے کھول دیے جائیں جو مالقہ میں انسانیت کا دامن تار کر چکے ہیں؟ آخر ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ نہیں، اب ان باتوں سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اب فرڈینینڈ کو ہماری ضرورت نہیں، اب اسے ابو الحسن اور الزغل سے کوئی خطرہ نہیں۔ اب اس کے لیے وہ قوم بے ضرر بن چکی ہے جس نے صدیوں تک اندلس کے میدانوں میں اپنے اقبال کے پرچم لہرائے ہیں۔ فرڈینینڈ نے تیروں کی بارش میں پتھروں کی آڑ لی تھی، اب اس کے خلاف لڑنے والوں کی کمانیں ٹوٹ چکی ہیں اور وہ ان پتھروں کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ ابو عبداللہ، میں اور میرے تمام ساتھی وہ پتھر ہیں جن کے مورچے بنا کر فرڈینینڈ نے جنگ جیتی ہے۔ اب وہ ہماری ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا، لیکن ابو داؤد بھی تو ہماری طرح اس کے مورچے کا پتھر تھا اور اس نے اسے لوشا کا گورنر بنا دیا۔ طریف نے خود ہی اس سوال کا جواب دیا، نہیں، وہ اسے ابھی تک کارآمد سمجھتا ہے۔ فرڈینینڈ اپنے ہار ماننے والے دشمن کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہے، اور ابو داؤد پتھر کی حیثیت میں بھی اس کی تلوار تیز کرنے کے کام آ سکتا ہے۔ فرڈینینڈ چاہتا ہے کہ اس کے دشمن کی رگوں میں زندگی کے خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہ رہے، اور ابو داؤد اسے بتا سکتا ہے کہ اسے کون سی رگ کاٹنی چاہیے۔ شاید وہ دن بھی آ جائے جب فرڈینینڈ یہ محسوس کرے کہ اب ہماری طرح اسے اس کی ضرورت بھی نہیں رہی، لیکن ابھی اسے اس کی ضرورت ہے۔ ابو داؤد نے مجھے یقین دلایا ہے کہ میں ابو عبداللہ کے ساتھ غداری کر کے فرڈینینڈ کو خوش کر سکتا ہوں، لیکن یہ دھوکہ ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ فرڈینینڈ نے ابو عبداللہ کے خلاف جو فیصلہ کیا ہے اس میں ابو داؤد کا مشورہ شامل ہو؟ اور اگر ابو داؤد ابو عبداللہ کو فریب دے سکتا ہے تو کیا وہ مجھے فریب نہیں دے گا؟ میں مالقہ نہیں جاؤں گا، میں غرناطہ جاؤں گا، لیکن غرناطہ پہنچ کر میں کیا کر سکتا ہوں؟ موسیٰ میری قید میں ہے، میں اسے رہا کرنے کا خطرہ مول لے سکتا ہوں۔ میں اس کے پاؤں پر گر کر کہوں گا، موسیٰ، قوم کو تمہاری ضرورت ہے۔ لیکن اب موسیٰ بھی کیا کر سکتا ہے؟ اور جب طریف کے لیے یہ ذہنی کشمکش ناقابل برداشت ہو جاتی، وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کوئی بات چھیڑ دیتا۔ بستی کی سرائے میں پہنچنے سے قبل اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی منزل مقصود کیا ہے۔ اس کا ایک قدم غرناطہ اور دوسرا مالقہ کی طرف اٹھ رہا تھا، لیکن جب وہ سرائے سے نکلا تو اس کے سامنے صرف ایک منزل تھی۔ ایک مظلوم لڑکی کی المناک موت کا حادثہ اس کے اونگتے ہوئے ضمیر کے لیے آخری جھٹکا تھا۔ اس کے ڈگمگاتے ہوئے پاؤں سنبھل چکے تھے۔ قوم کی ایک بے کس لڑکی کی جگردوز چیخوں نے غرناطہ کے وزیر اعظم کو ان لوگوں کی صف میں لا کھڑا کیا تھا جنہیں حالات فتح و شکست سے بے نیاز ہو کر لڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ طریف کے سامنے اب صرف ایک ہی راستہ تھا۔ جب صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے، اس نے ایک ندی کے کنارے گھوڑا روکا اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، اب نماز کا وقت ہے۔ ندی سے وضو کرنے کے بعد طریف اور اس کے ساتھی قبلہ رو کھڑے ہو گئے، اور جب نماز کے بعد طریف نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو الفاظ کی بجائے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ طریف نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ انتہائی کوشش کے بعد اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، میرے مولا، ہم عزت کی زندگی کے راستے سے بہت دور آ چکے ہیں، اب شاید ہمارے آنسو ہمارے دامن کی سیاہی نہ دھو سکیں۔ ہم نے تیرے احکام سے بغاوت کی اور تیری رحمت سے انکار کیا، اور اب جب کہ ہمارے سامنے ذلت و رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں، ہم تجھ سے عزت کی موت مانگتے ہیں۔ نہیں، عزت کا لفظ ہم جیسے انسانوں کے لیے نہیں، ہم اس قابل بھی نہیں کہ عزت کی موت کا تصور کر سکیں۔ ہم فقط اپنے ضمیر کے عذاب سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے زندگی کا ہر لمحہ موت سے کہیں زیادہ تلخ ہے۔ اب تیری زمین کے لیے ہمارا بوجھ ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ یہ دعا جو آنسوؤں کے ساتھ شروع ہوئی تھی، آنسوؤں کے ساتھ ختم ہوئی۔ طریف اور اس کے ساتھی اٹھ کر پھر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ ندی عبور کرنے اور گنجان درختوں میں سے گزرنے کے بعد طریف کو غرناطہ کی مساجد کے مینار اور الحمرا کے گنبد دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے افق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھو، غرناطہ، ہمارا غرناطہ۔ حسن، یہ اندلس میں ہمارا آخری قلعہ ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ہمیں خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
اگر غرناطہ کی 10 لاکھ کی آبادی میں سے 1 لاکھ نوجوان زندہ رہنے کا عہد کر لیں تو انہیں کون مٹا سکتا ہے؟